أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقع کے بالکل مطابق ہے، اور تم لوگ انشاءاللہ ضرور بالضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے
ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین جہاں جہاں بھی سما ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ان سب کو میرا السلام علیکم۔ مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ کو مبارک ہو، آج بڑا زبردست دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، بہت خوبصورت دن ہے۔ اس حوالے سے بات بھی کریں گے، فتح مکہ کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اور کیا لیسن ہمیں ملتا ہے فتح مکہ سے یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں صرف چیزیں کتابوں تک ہی نہیں محدود رہنی چاہیے، ان کو ہماری زندگی میں امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ آج کا فتح مکہ کا دن وہ کہ جب رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جاتے تھے اور بڑھتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک حق کو آنا ہی تھا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور اتنی بڑی فتح جس کا انتظار سب مسلمان کر رہے تھے۔ مدیہ 8 سال پہلے، اس فتح سے 8 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، اور یقیناً اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا اس فتح کے بارے میں کہ انشاءاللہ تم لوگ کامیاب ہو گئے، اور وہی دن ہوا کہ 10,000 فوجیوں کے ساتھ کس طرح آپ یہ دیکھیے کیسے لشکر ملتے رہے، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ بغیر کسی جنگ کے یہ فتح نصیب ہوئی، بڑی فتح اور مسلمانوں کی جو سب سے بڑی فتح، پہلی جس کو فتح کہتے ہیں، یہ وہ فتح ہے۔ اور اس کے بہت سے بے شمار واقعات ہیں، لیکن مجھے سب سے واقعے میں جو ایک بات جو بہت میرے دل کو لگی اس میں یہ کہ کسی بزرگ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی درخت چرند پرند کو حرمت کا خیال کیسے رکھنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں۔ اور پھر جو وہاں کے سردار تھے ابو سفیان، ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امن ملے گا، جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو امن ملے گا، جو لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے، صلح کرنا چاہتے، ان کو امن ملے گا۔ ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا اور مجھے اس نے حیرت میں ڈال دیا کہ جب یہ قافلہ رواں دواں تھا تو ایک چھوٹا سا فیملی کتے کی، یعنی ایک کتیا تھی اور ساتھ اس کے بچے تھے جو راستے میں پڑے ہوئے تھے کہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا سب کو اور وہاں پہ ایک صحابی کو کھڑا کیا کہ کہیں یہاں پہ اس کے اوپر سے کوئی نہ گزر جائے اور اس کا خیال رکھنا۔ تو آپ دیکھیے کہ رحمت للعالمین جو ان کو کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے۔ تو جناب یہ وہ خوبصورت دن ہے جب حضرت بلال نے آذان دی، وہ آذان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں، یہ وہی دن ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور اس آذان کو جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے پھر دیکھا کہ یہ غلام کی حیثیت ہے، غلام کا مرتبہ ہے جو کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ غلام کو بھی کیسے عزت دینی ہے اور کس طریقے سے غلاموں کو آزاد کرنا، یہ لوگوں نے سیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جب بت جو تھے کعبہ کے گرائے گئے، امام علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کیسے لاتو بالکل بڑے بڑے ان کے بت ہیں، اور تمام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساتھ دے، آپ دیکھیے کہ 10,000 کا لشکر اور ایک سے بڑھ کر ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم انہی کا ذکر کریں گے، صحابی رسول کا ذکر کریں گے اور فتح مکہ کا ذکر کریں گے، اور مدیہ نے جو اعتکاف کی بات کی وہ بہت ضروری ہے کہ 20واں روزہ آج انشاءاللہ، جی ہاں، آج شام سے بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن ایک پیکیج دیکھتے ہیں۔ جی، غزوہ فتح مکہ، جس کو فتح اعظم اور فتح مکہ بھی کہا گیا، اس غزوہ کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح حاصل ہوئی۔ فتح مکہ کے سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ 20 رمضان المعظم، فتح مکہ، مسلمانوں کی فتح کا دن۔ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ تو جی، دین کی بات میں ہم بات کریں گے فتح مکہ، اور وہی جیسے ہم نے پہلے بات کی اعتکاف کے حوالے سے بھی، اور جو ہمارے معزز یہاں پر علماء کرام موجود ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں، گو کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ، السلام علیکم جمیل بھائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران بشیر صاحب، السلام علیکم عمران بھائی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب، السلام علیکم تقی بھائی۔ اور بڑا امپورٹنٹ، جیسے ہم نے کہا کہ آج کا ایک ایسا دن ہے کہ جس میں بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن جو اسباب ہیں اس کے
جو اس کا پس منظر ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے بچے اس وقت ماسٹر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں جمیل بھائی سب سے پہلے تو سوال میرا آپ سے ہے کہ فتح مکہ یقیناً ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کے لیے، جس میں دیکھا کہ لوگوں نے کردار دیکھا رسول پاک کا کہ ان کا کردار کیسا ہے، اور ان کے کہے بغیر ان کی کردار کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسباب کیا تھے، پس منظر کیا تھا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، پہلا سبب تو یہی تھا کہ لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، ود، سوا اور نصر ان سب کی نفی کر دی گئی تھی، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، تو اسی وقت تبلک اما جمانہ کی جو صدائیں آئی تھیں وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یقینی طور پر مکہ میں انقلاب آ کر رہے گا، اب دنیا میں توحید کے ڈنکے بج کر رہیں گے، اور اب انسان جو جگہ جگہ جھک کر تذلیل انسانیت کر رہا تھا، اب ساری جھکی انسانیت کا سر فخر سے بلند کر کے اور پھر ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے والا آ گیا ہے۔ لہٰذا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن فوری عوامل کی اگر بات کروں تو مکۃ المکرمہ کے اندر یقینی طور پر اطراف و اکناف میں قبائل میں طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے الائز ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہے، بہت سارے مختلف جو فورم بنتے ہیں جس طرح نیٹو اور سیٹو یہ سب بنتے رہے، تو وہاں پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو خزاع ایک قبیلہ تھا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی تھا، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو ابو بکر جو کہ قریش مکہ کا الائی تھا، اس لیے کہ حدیبیہ کے موقع پر باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا، اور اس سائن کی روح سے کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے۔ جو قاری صاحب نے آیات تلاوت کی نا اس کا بھی یہی تھا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، بدترین مظالم ڈھائے گئے، لوگوں کو شہید کیا گیا، پھر حالت احرام میں واپس بھیج دیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ ہم طواف کریں گے، اور اگلے سال آپ نے طواف کیا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ عہد شکنی کی گئی، اور قبیلہ بنو خزاع پر رات کو سب و شتم کیا گیا، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور شب خون ایک برپا کر دی گئی۔ یہ ہمیشہ سے ظالموں کا طریقہ ہے کہ نہتوں کو مارتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دو احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، ایک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے، اور ایک ام المؤمنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تہجد کا، یکا یک آپ کی زبان سے بلند ہوتا ہے لبیک لبیک لبیک، نصرتو مدد کی گئی مدد کی گئی مدد کی گئی۔ تو ام المؤمنین فرماتی یا رسول اللہ آپ نے خلاف واقعہ آج ایسا کیوں کہا کہ آج کی رات بنو خزاع پر بڑی بھاری ہے، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو میں نے کہا لبیک لبیک لبیک، اور میں تمہاری، اس لیے کہ وہاں کا جو شاعر تھا رجساں تھا وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اشعار پڑھ رہا تھا، ہم لٹ گئے ہم مر گئے، تو میں نے ان سے کہا تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور دوسری حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ نے وہاں پر بھی یہ الفاظ کہے تو فرمایا کہ اے عائشہ آج کا دن بڑا بھاری ہے اور بنو خزاع پر قیامت گزری۔ کہا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا خیر کی صورت اللہ نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ خیر کی صورت یہ نکلی، اور چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ وہ جو مظلوم تھے آج ظالموں کی سرکوبی کے لیے آ رہے، 10,000 کا لشکر جرار ہے، آج کا دن یہ بتا رہا تھا آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ دنیا کی دستور تھا، دنیا کی تاریخ تھی کہ جب وہ اقوام جو کہ مظلوم فاتح بن کر آتی ہیں تو پھر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے جاتے ہیں۔ مکہ والے بھی تھر تھر کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں وہ منظر پیش کیا۔ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ آج کے دن چشم فلک نے یہ تو دیکھا تھا مفتو لوگوں کے سر جھکے ہوئے، لیکن عجب منظر تھا آج کا فاتح کا سر بھی جھکا ہوا تھا، اونٹ کے گجاوے کے ساتھ۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی تمہیں ملامت نہیں ہے، نہ درخت کاٹے جائیں گے، نہ خواتین کو مارا جائے گا، نہ تمہارے بچوں کو زد و کوب کیا جائے گا، نہ تمہارے جانوروں سے کچھ اعراض کیا جائے گا۔ آج کے دن جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور آج کے دن جس نے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ٹھیک ہے جمیل بھائی، بہت خوبصورت بات ہے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے کہا کہ عائشہ میرا سامان باندھ دو،
کیونکہ مجھے روانہ ہونا، اور اس کے بعد ہی صحابہ کرام سے بات کی. عمران بھائی اور مولانا صاحب آپ بھی موجود ہیں یہاں پہ، میں چاہوں گا آپ بھی شامل ہوں. فتح مکہ کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ دین اسلام کی جو فتح ہے اس کو دنیا بھر میں اور اس علاقے میں ظاہر کرنا، جو کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ ہے، جو آج ہمیں سیکھنا ہے لوگوں سے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا، یہاں تک کہ وہاں کے چرند پرند نباتات ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اصل میں یہ بنیاد شروع ہوتی ہے بدر سے. بدر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنسوؤں کا صدقہ ہے، جی ہاں، اور فتح مکہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، بے شک. اور وہ بھی آپ کی عجز و انکساری کے بدلے میں اس کو 4 چاند لگائے. اس کو بھی عجز و انکساری نے قیامت تک کے لیے، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا کہ ہمیشہ فاتح لوگوں کے سر تو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل مفتوح کے جھکے ہوتے ہیں. یہاں الٹ معاملہ ہو رہا ہے. تو آپ بدر سے تھوڑا سا میں ایک بیسک بنیاد عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے موقع پہ پہنچتے ہیں، بدر سے فتح مکہ تک کا سفر، یہ ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے. بدر سے، چونکہ بدر بھی رمضان میں ہوا اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، وہ 2 میں یہ 6 میں، 2 میں یہ 8 میں، 6 سال کا فرق. تو بدر کے موقع پہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب نے جو حکم فرمایا صحابہ کو، جس کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے، وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ابتدا کریں گے، تم نے ابتدا نہیں کرنی لڑائی کی. اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد بھی دوسرا فرمایا کہ جب ان کو جب پانی کی ضرورت ہو، پانی نہیں روکنا، دشمنوں کا جو جان لینے کے لیے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان حضرات کے ساتھ پہلی رات تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ روتے دھوتے رہے، اور دوسری رات بھی نہیں سوئے. وجہ پوچھی کہ بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، تو کہا جو بدر پہ قیدی، بدر کے موقع میں قیدی جو پکڑے گئے ہیں، ان کو جو باندھا ہوا ہے، ان کے کراہنے کی وجہ سے رحمت للعالمین کو نیند نہیں آ رہی. اللہ اکبر. جو دشمنوں کے تڑپنے پہ بھی تڑپے، اسی کو تو رحمت للعالمین کہتے ہیں. ابو عزہ ایک بہت ظالم شاعر تھا اور بڑا بد نصیب انسان، آقا علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری کیا کرتا تھا. وہ پکڑا گیا اور طے یہ ہوا کہ 1000 درہم سے 4000 درہم تک بدلے میں دیا جائے گا. جب اس کی باری ہے تو آگے کہنے لگا، اے رحمت للعالمین، میری 5 بیٹیاں ہیں، تو میں ان کی دیکھ بھال کروں یا یہاں پیسے جمع کراؤں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی 5 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں والوں کے لیے امام الانبیاء جو رحمت بن کر آئے ہیں، فوراً اس کو بیٹیوں کا سنتے ہی رہا کر دیا. ابو عزیز مصعب بن عمیر کے جو بھائی ہیں، ان کو جب پکڑا گیا، مصعب بن عمیر پہلے مبلغ اسلام ہے مدینہ منورہ میں، جن کو حضور نے داعی بنا کر بھیجا. ان کو جب جس صحابی نے پکڑا، خود خشک روٹی کھا رہے ہیں، اس کو تازہ روٹی کھلا رہے ہیں، خود جو ہے وہ پانی سے گزارا چلا رہے ہیں، اس کو کھجور سے گزارا. تو یہ دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے، یہ بیس بنتی ہے. اور جب فاتح مکہ بن کے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی بشارت آ گئی، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ جو جانی دشمن ہیں، جن پہ آپ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، میں اللہ تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ تمہارے ایسے پیار کرنے والے ہو جائیں گے جیسے پیار کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ، سبحان. کیا بات ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. میں علامہ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، کیونکہ وقت کافی مختصر ہے، ہم سوال تھرو کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ کچھ سیکنڈز ہیں، تو پھر علامہ صاحب کی بات 1 منٹ ہے. مدیہ 1 منٹ. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بڑی کامیابی کا دن ہے، اور اس کامیابی کے حوالے سے پورا ایک سورہ موجود ہے جو ہمارے بچوں کو انشاءاللہ یاد بھی ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اتنا خوبصورت میسج موجود ہے کہ جب تمہارے لیے کامیابی آ جائے اور نصرت الہی پہنچ جائے اور فوج در فوج لوگ تمہارے دین میں داخل ہو رہے ہو، تو تم کیا کرو؟ صرف خوشی نہیں منانی ہے، صرف مبارکبادی نہیں دینی ہے، بلکہ فسبح بحمد ربک واستغفر، پروردگار کو فراموش نہ کرو، پروردگار کی تسبیح بھی کرو اس کے حمد کے ساتھ، اور استغفار بھی کرتے رہو، انہ کان توابا. دیکھیں ہمارے عام طور پر استغفار کیا جاتا ہے گناہوں کے اوپر، لیکن خوشی کے موقع پر استغفار پروردگار سکھا رہا ہے. خوشی کے موقع پر بھی استغفار کو انسان فراموش نہ کرے. اور پھر فتح مکہ کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے ایک آیت کو میں اور کوٹ کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے بات کی کہ بغیر جنگ کے کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو
تو یقیناً بغیر جنگ کے کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ بہت ساری جنگوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ بالکل پہلے جو جنگوں کا امپریشن قائم ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بے شک۔ تو آج بھی اگر مسلمان ڈٹ کر کافروں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو قرآن کی آیت پر عمل کرے کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جب ان کے اوپر وار کرو تو ایسا وار کرو کہ جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی گھبرا جائیں۔ واہ واہ، تو جب جنگوں میں کامیابی مسلسل حاصل کی ہے تو اس کے بعد فتح مکہ میں بغیر جنگ کے کامیابی نصیب۔ اسی گفتگو کا یہ جو خوبصورت گفتگو ہے اس کا سلسلہ کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے سما میں ایک بار پھر سے آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، اسباب کے حوالے سے بات کی، لیکن فتح مکہ سے ہم نے سیکھا کیا ہے اور ہم کس طریقے سے ہم وہ بہت ساری باتیں جو اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائی تھیں وہ صرف کسی ایک ایرا کے لیے نہیں تھیں، وہ کسی ایک ٹائم کی ایک مدت کے لیے نبی تھے۔ وہ جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے سے، کیونکہ اللہ وہ نور ہے تو اللہ پاک نے ان کو بھی جب خلق کیا تھا تو وہ کیونکہ نور کا ٹکڑا ہے تو وہ تب سے ہے، دنیا ان کے سامنے خلق ہوئی، تو وہ جو تعلیمات بھی تھی ان کی وہ کسی ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے نہیں تھی، وہ تعلیمات ان کی آج کے وقت بے شک بے شک۔ تو وہ جو لرننگ تھی اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ علامہ صاحب تقی بھائی آپ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی آپ اسی سے کنٹینیو کیجیے، اور وہ جو لرننگ ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ہمارے ان چھوٹے بچوں کو حاصل کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اور تقی بھائی نے ایک بڑی اچھی بات بھی شامل، آپ کی معذرت چاہتا ہوں بات میں شامل کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلی جنگیں تھیں جمیل بھائی، اس سے بڑا ایک امیج اور امپریشن، یہ پراپر ایک کیلکولیٹڈ بات ہے۔ اور جنگیں اور مشکلیں بھی فتح خیبر کے بعد تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل جو تھی کفار کی ٹانگیں کانپ گئی تھی، بالکل ایسے کہ اب تو ہم دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے، اور یہی ہوا۔ جی کیا کہیں گے؟ تو 10,000 کی تعداد میں جب حضور سرور کائنات مکہ معظمہ کا رخ کرتے ہیں تو واقعاً کفار بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ جناب سعد ابن عبادہ انصاری ان کو علم مبارک دیا گیا کہ آپ لے کر آگے بڑھیں، تو انہوں نے اس نعرے کو بلند بھی کیا، جبکہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، لیکن مکہ کے مسلمانوں کی حمایت میں انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، واہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ مہاجرین کے ساتھ جو تم نے کیا تھا آج ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور ملحمہ نکلا ہے لحم سے، یعنی آج ہم گوشت اتاریں گے تمہارا۔ تو بہت سخت نعرہ تھا، اور بہرحال جذبات موجود تھے، کیونکہ حضرت بلال حبشی پر بڑے مظالم ہوئے تھے، حضرت عمار یاسر پر بڑے مظالم ہوئے تھے، خباب ابن عرت پر مظالم ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود پر مظالم ڈھائے گئے تھے، اور اتنے سخت مظالم کہ کوڑے مارے جاتے تو کمر سیاہ ہو جاتی، اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے۔ تو انہوں نے بالکل جذبات میں آ کر یہ بات کی، تو حضور سرور کائنات کو جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا کہ علم لے کر حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دو۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے جملہ وہی رکھا، صرف ایک حرف بدل دیا۔ انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، انہوں نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، مرحمہ یعنی مرہم رکھنے کا، آج رحمت کا، آج رحمت کی بارشوں کا دن ہے۔ اور پھر اس انداز سے مکہ کے اندر داخل ہوئے اور سبھی کے لیے رحمت کی بارش، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ اور جب یہ آئے تھے سامنے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اے محمد مصطفیٰ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کہا کہ آپ اخ کریم ہیں اور آپ ابن اخ کریم ہیں، آپ خود بھی کریم کے بھائی اور بیٹے ہیں کریم کے، تو آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کرم ہی فرمائیں گے۔ تو پھر آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تمہاری مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور جملہ بھی شاہ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم آزاد ہو گئے ہو، تم چلے جاؤ، تمہیں ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ جو طلقاء کی اصطلاح ہے یہ اس وقت آئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، اور پھر یہی ہمیں کربلا کے میدان میں بھی نظر آتی ہے کہ جب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو شام کے دربار میں لایا گیا تو باقاعدہ بی بی نے یزید کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ تم طلقاء کے بیٹے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری خواتین حجاب میں رہیں اور جو اولاد رسول ہیں وہ بے حجاب رہیں؟ اللہ، تو یہ اسی لفظ کو بعد میں جا کر تاریخ میں ریپیٹ بھی کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت خوب جی۔ جمیل بھائی دیکھیے جس طرح بہت سے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے ظاہر ہے ان کو یہ لگا کہ اب تو ہماری جیت ہو ہی نہیں سکتی، اور موسٹلی تو سارے ساتھ اور کچھ لوگ شامل ہو گئے آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے تب بھی ان کو جنہوں نے اتنا ظلم بھی کیا ہوا تھا ان کو بھی معاف کر دیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی علماء کرام نے، سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیکھیے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات کا ہر لمحہ معجز نما ہے، بے شک ہر لمحہ ہی اعجاز ظہور ہوا کرتا تھا، لیکن غزوات کے اندر خاص طور پر جس طرح غزوہ بدر کے اندر حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، سرکار نے ٹہنی دی. دیکھیں جادو اور معجزے میں فرق ہے. جادو ہوتا تھوڑی دیر کے لیے سحر ہوتا آنکھوں کا، لیکن معجزہ قیامت تک چلتا ہے. لہٰذا آپ نے ٹہنی توڑی اور حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دے دی، وہ تلوار بن گئی اور مرتے دم تک ان کے پاس رہی. تو اسی طریقے سے جب مکہ والوں کا یہ گمان تھا غالباً کہ غزوہ موتا کے بعد چونکہ مسلمانوں کو ایک ٹیمپریری جو ہے ریٹریٹ ہوا تھا اور اس کے اندر 3 مسلمانوں کے جرنیل شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر بن طیار اور حضرت زید بن حارثہ. تو ان کو یہ انداز شاید اب ان کی کمزور پڑ گئے، اسی واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے مسلمانوں کے الائز پر حملہ کیا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریئیکشن اب آنا تھا، لہذا انہوں نے اپنے نمائندے بھیجنا شروع کیا. ابو سفیان گیا. ابو سفیان کی بیٹی جو ہے حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں، جب وہ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں پر وہ بستر سرکار کا بچھا تھا، جب بیٹھنے لگے تو بیٹی نے جلدی سے بستر جو ہے فولڈ کر کے رکھ دیا. وہ حیران ہو گیا، بیٹی یہ تو بستر پر میں بیٹھنا تھا. کہا کہ بابا جان آپ شرک کی نجاستوں سے لتھڑے ہوئے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پاک ہے، ان کا بستر بھی پاک ہے. اللہ اکبر، کیا بڑی بات ہے. لہٰذا وہ جھنجھلاتا ہوا باہر گیا. پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس، انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ کی اتباع میں. پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے پاس. اور آقا کریم یہ بھی پہلے بتا چکے تھے کہ ابھی ان قریب میں دیکھ رہا ہوں ابو سفیان آنے والا ہے اور تم سے تکرار کرے گا. اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ کی بات کہ پلاننگ کی کہ کوئی نقصان نہ ہو، کوئی جانی نقصان نہ ہو. اس کے لیے کیا تھا کہ اس پورے سفر کو آپ نے ہڈن رکھا، خفیہ رکھا اور اس کی باقاعدہ تدابیر کی. حضرت حاتم بن ابی بلتان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں. ان سے ایک تھوڑی سی خطائے اجتہاد یہ ہوئی کہ انہوں نے مکہ والوں کو ایک چٹھی لکھ ڈالی اور بی بی کو کہا لے کر جاؤ تیز گھوڑے کے اوپر. جیسے ہی وہ روانہ ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجر مبارک سے آئے اور آپ نے حضرت علی اور دیگر صحابہ سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، مجھے اللہ نے خبر دے دی، جاؤ اس کو فلاں مقام پر ملے گی، روکو. اور صحابہ گئے، ان کو روکا، تلاشی لی، سامان کی کچھ نہیں نکلا. حضرت علی نے فرمایا جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو یقینی طور پر تمہارے پاس خط ہے. اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا امام تھا نا، جب بستر پر لٹا گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، صبح تک موت نہیں آ سکتی. تو ایسے ایمان والے بھیجے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا خط یقیناً تمہارے پاس ہے. تو وہ خط انہوں نے بالوں کی چوٹیوں سے نکالا اور حضرت علی کو پیش کیا. پھر آقا کریم کی بارگاہ میں آئے. حضرت عمر نے تلوار نکالی، منافق ہے، سر تن سے جدا کروں گا. فرمایا کہ اے عمر کیا تم نے نہیں سنا اللہ نے بدری صحابہ علیہ کہا کہ آج کے بعد جو کرو تمہیں معافی ہے. ان کی نیت اچھی تھی، یہ مکہ والوں کو نہیں بلکہ اپنے جو اعزاء اقربا ان کو سیکیور کرنا چاہ رہے تھے. لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تدابیر کی. اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہے، وہ پہلے ایمان لا چکے تھے. حضور نے فرمایا تھا نہیں چچا رکو، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری مہاجر ہوگے. لہٰذا وہ آخر مہاجر تھے. جب حضور وہاں سے پہلے آپ کے چچا یہاں سے چلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آخری مہاجر اور پھر آپ کے ساتھ ہی واپس پلٹے. آپ نے اب کہا کہ اے چچا ابو سفیان کو لے کر آؤ، وہ فلاں مقام کے اوپر ہے، اور اس کو لا کر کھڑا کرو، مسلمانوں کی جاہ و حشمت کو دیکھے. اور وہاں پر جب دیکھا اس نے تو اس نے کہا کہ بخدا تمہارے بھتیجے کی حکومت اور سلطنت تو بڑی وسیع ہو گئی ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ اے ابو سفیان یہ سلطنت کی طاقت نہیں ہے، نبوت کی طاقت. یہ نبوت کی طاقت جو سلطنت سے بڑی ہے. اتنی زبردست ماشاءاللہ باتیں کی ہیں کہ جو نالج میں اضافہ ہوا ہے، بہت خوبصورت بات ہے، بڑے اچھے واقعات. میں ایک سیکنڈ بس یہاں پہ ضرور بتاؤں گا کہ حضور نے سب کو معاف کر دیا بلا تفریق. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا، جس میں ابن خطل تھا، قریبہ اور دوسری حضور کا مذاق اڑایا کرتے تھے. لہٰذا ابن خطل کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چمٹ گیا غلاف کعبہ سے. صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ اب کیا جائے؟ فرمایا کہ بس اب اگر غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہے میں تمہیں حلال کرتا ہوں، اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے. تو حضور نے اپنے گستاخوں کو معاف نہیں فرمایا. اسی طرح کعب بن زہیر کا بھی ڈگری نکل گئی. کعب بن زہیر چھپتے چھپاتے حضور کی بارگاہ میں چادر اوڑھ کر آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر کعب آ جائے تو معاف کر دو گے؟ حالانکہ چادر تھی. آپ نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، پردہ ہٹا. کعبہ نے چادر اٹھائی، فرمایا کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ معاف کر دو، ایمان لانا چاہتا ہوں. ہاتھ آگے بڑھائیں.
حضور نے بدترین ہجو کرتا تھا وہ شاعر تھا، اور شعر کی صورت میں، نعروں کی صورت میں حضور گستاخی کیا کرتا تھا. تو یہ حضور کا اختیار تھا، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، ہم نہیں معاف کر سکتے، حضور کا اختیار تھا. خیر، میں آخری بات یہ کہوں گا کہ کعب بن زہیر نے ایمان لے آیا اور لانے کے بعد بیٹھا رہا. حضور نے فرمایا آپ کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایمان لایا ہوں، اور کیا آپ کی نعت نہ پڑھوں؟ اور پھر اس نے کھڑے ہو کر، حضور نے فرمایا اچھا ہے آپ نے چادر بچھا دی، کہا اس پر کھڑے ہو. اس پر کھڑے ہو کے اس نے نعت پڑھی، ان رسول لنور یصدف بہ وصارم من سیوف اللہ المسلول، کہ آپ کا نور تو ایسا نور ہے کہ جب چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر برہرا تلوار جو ہے آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے. جب یہ شعر پر آیا تو حضور نے صحابہ سے کہا دیکھو یہ میرے نور کا ذکر کر رہا ہے، میری عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر کعب بن احبار مختصری کے جانے لگا. حضور نے فرمایا کعب نعت پڑھی ایسے ہی جانے دو. آپ نے اپنی کملی اس کو تحفہ دے دی. کیا کہنے. اور کعب بن زہیر نے پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اے کعب بیچتے ہو؟ فرمایا کہ میں نہ ڈالری ہوں نہ ریالی ہوں، میں تو در مصطفیٰ کا سوالی ہوں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی، جمیل بھائی بڑی خوبصورت گفتگو. سالم بھائی کو میں سلام کرنا چاہوں گا. السلام علیکم سالم بھائی، بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. جی مدیہ. اچھا، آپ نے آغاز میں آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جب وہ جو بت تھے، بڑے بڑے بت تھے جن کے پوجا کرتے تھے، جو لات و بت کی بات کرتے تھے، وہ جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بت توڑے اور کس طریقے سے حضرت علی کو بھی اندر لے کے گردوش میں سواروں میں چاہتی، ذرا اس واقعے کے حوالے سے پہ ضرور روشنی ڈالیں آپ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمام جہانوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا کر بھیجا، تو چونکہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم. بے شک بے شک. شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، باقی جس کو چاہیں جتنے گناہ ہوں معاف فرما دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی بتوں کو جو توڑنے کا حکم دیا اور خود اس میں شامل ہوئے، سرپرستی فرمائی، وہ مجھے آپ کو سبق دیا کہ تم کہیں اپنے دلوں میں بت نہ بٹھا لینا. کیا کہ جی. دیکھیں، حب جاہ حب مال کا نشہ اتنا برا نشہ ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نہیں اترتا. ایک اللہ والے اپنے شاگرد کو فارغ التحصیل جب ہوا، روانہ کر رہے تھے، تو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا کبھی خدا نہ بننا، کبھی رسول نہ بننا. نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ خدا نہ بننا، رسول نہ بننا. جد پاک جی. تو بڑا حیران ہو کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کہ خدا میری کیا اوقات، اور رسول ان کے پاؤں کی خاک تک پوری انسانیت مل کے نہیں پہنچ سکتی. کہ یہ کہنا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی ہو، یہ خدا کی صفت ہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ رسول کی صفت ہے. اچھا، بہت بڑی بات ہے. اس لیے اپنے اندر سے آج ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں فتح مکہ کے اندر ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ اپنی حیثیت کو بے حیثیت کرنا. کائنات میں اللہ نے سب سے بڑی حیثیت جو بنائی ہے امام الانبیاء، ان کے صدقے سے سب کو حیثیت، ان کے صدقے سے سب کو عزتیں ملی ہیں. لیکن جب داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کے، تو اونٹ کی کوہان کے ساتھ سر مبارک لگ رہا ہے، اور زبان اقدس پہ الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ. اے مالک، تعریفیں تو صرف تیرے لیے ہیں، تو نے ہی تمام لشکروں کو شکست دی ہے اور اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے، اپنے وعدوں کو پورا فرمایا. بہت اچھا. جی علامہ صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی گفتگو میں شامل ہوں، اور کس طرح سے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خوش بھی تھے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خوش بھی تھے. انہوں نے ساتھ دیا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے وہ مانتے جاتے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑا خوبصورت منظر تھا کہ حضرت بلال حبشی کعبہ کی مینار پر تشریف لے گئے اور انہوں نے آذان دی، اور وہی حضرت بلال کے جن کو پہلے روندہ کرتے تھے یہی کفاران قریش اور گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، آج وہ ان سب کے اوپر ہیں، ان سب کے سروں کے اوپر ہیں، اور کعبے کی مینار پر چڑھ کر انہوں نے آذان دی. اور جس طریقے سے سوال بھی کیا گیا کہ بتوں کو توڑنے کے لیے مولا علی مشکل کشا کا سہارا لیا گیا. پہلے کہا مولا علی علیہ السلام نے کہ یا نبی اللہ، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں اور آپ خود اپنے دست مبارک سے بتوں کو توڑیں. تو نبی نے بیان بھی فرمایا اور باقاعدہ مولا علی کے دوش مبارک پر تشریف بھی لائے، لیکن مولا علی بھی اس وزن کو برداشت نہیں کر سکے. تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ یہ میری نبوت کا وزن ہے جو روئے عرض پر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر مولا علی کو حکم دیا کہ آپ میرے دوش پر آ جائیں، اور مولا علی پھر نبی اکرم کے دوش مبارک پر آئے اور انہوں نے حبل کو اور باقی سارے بتوں کو توڑا. اور یہ بھی نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ سب سے پہلے بتوں کو توڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے.
اور سب سے آخری جو بتوں کو توڑنے والے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد جو نقشہ تبدیل ہو گیا, سبھی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. لیکن قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی نازل ہوئی, سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 10 ہے, جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ دو افراد برابر نہیں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے, انہوں نے انفاق کیا, اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جہاد کیا. ان کا کیا کہنا کہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے پورے اختیار کے ساتھ جہاد کیا اور پورے اختیار کے ساتھ قربانیاں دیے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے انفاق اور جہاد کیا ہے, تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. البتہ دونوں کے لیے پروردگار کا جو وعدہ ہے قیامت کا وہ یہی ہے کہ اگر یہاں نیکی کرو گے تو وہاں اس کی جزا پاؤ گے, اور سب کے لیے حسنات کا وعدہ کیا. سبحان اللہ. جی بہت خوبصورت جی. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, لیکن کیونکہ سارم بھائی یہاں پر موجود بھی ہیں اور یہاں پر ایک فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی آج ہم نے مدد کرنی ہے انشاءاللہ. رمضان المبارک جانے میں اب صرف اور صرف 10 دن باقی ہیں, اور یہی وہ ٹائم ہے جہاں اتنی چھوٹی سی نیکی کا اللہ پاک بہت بڑا اجر دیتا ہے. تو آج آپ اور میں مل کے اجر کمائیں گے, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں. گفتگو فتح مکہ کے بارے میں ہم لوگ کر رہے ہیں, اور اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو رحمت ہی رحمت ہیں, اور آج بھی ان کی رحمت کا جو فیض ہے اس سے ہم سب لوگ, سب مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. انفیکٹ پوری دنیا, پوری کائنات. اور اس فائدہ اٹھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے, اور انہوں نے جو ہمیں درس دیا اس میں ایک سب سے بڑا درس انسانیت کا ہے. ایک اچھا انسان ہونا ایک سب سے بڑا اسلام کا جو جس کو کہتے ہیں نا ایک بیس ہے اسلام کی. ابھی ہمارے پاس سارم بھائی نے چونکہ ہمیں جوائن کیا, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آج ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ, یہ جب علامہ صاحب جمیل بھائی اور تقی بھائی عمران بھائی ہمیں واقعہ سنا رہے تھے فتح مکہ میں, تو بچوں کے لیے خاص کہا گیا, بوڑھوں کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے خاص طور پہ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچانا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت ہے وہ بہت, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, ان میں مشہور تھی کہ آپ کیا تھے. تو ہم ان کے امتی ہیں. آج یہ بچہ جس کو ہڈیوں کی تکلیف ہے اور شاید اس کی گروتھ جو ہے اس پہ افیکٹ کر رہی ہے, اس کی زندگی پہ افیکٹ کر رہی ہے, اس بچے کا جو ہے چلنا پھرنا وہ معذور ہے چلنے پھرنے سے, وہ بچہ جو ہے بالکل ڈپینڈنٹ ہے اپنے گھر والوں پہ, وہ بچہ نہ کچھ کھیل سکتا ہے, نہ کچھ کھا سکتا ہے, نہ وہ نارمل ہو سکتا ہے جس طرح میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت. اس بچے کا فوٹیج دیکھیے, اور یہ ان کا باپ جو ہے انتہائی غریب شخص ہے اور بیمار بھی ہے, دمے کا مریض ہے. یہ کوئی مشقت نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر کیسز آتے ہیں وہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے آف کورس, اور اس کے بعد آپ اپنی بھوک کے لیے کچھ انتظام کریں گے یا پھر آپ تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے. تو یہ وہ خاندان ہے جو تعلیم حاصل تو نہیں کر سکا, اب یہ خود بیمار ہے, اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی. آپ نے یہ مناظر خود دیکھے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ دنیا کا کوئی انسان جو ہے نا وہ کسی بچے, آپ دیکھیں, آپ جب ہم ایک سرٹن ایج میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا یہ اس کی بھائی اس کا نصیب ایسا ہے, وہ بیچارہ غریب ہے, یا وہ خود محنت کرے کوشش. ایک بچہ کیا کرے گا جس نے دنیا دیکھی نہیں ابھی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. باپ بیمار اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے یہ؟ تو آپ بتائیں کہ کیا یہ بچہ خدا نہ خاصہ اس کا باپ جو بیمار اس کو کچھ ہو جائے, اگر آپ اور ہم اس کی ہیلپ نہیں کریں گے تو بہت یہاں پر مسئلہ ہے. سارم بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کس طریقے سے لوگ اپنا گزر بسر کریں. ایک ہی بچہ ہے وہ بھی ایسا لاغر بیمار, مشکل سے وہ جو والد ہیں اس کے وہ اپنی بیٹی کے ہی رہ رہے ہیں, داماد کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. اچھا اس کا علاج ہے جی, صحیح اس لیے نہیں ہو رہا کہ روٹی کے پیسے نہیں ہیں. پھر وہ جو انکل ہیں ان کے اپنا جو وہ ہے میڈیسنز 4-5 ہزار روپے ہفتے کی دوا آتی, سانس کے مریض ہیں وہ. تو اس کو اگر سپورٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ بچہ بھی صحیح ہو جائے گا, اس کا والد بھی بہتر ہو جائے گا. بچے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کو دکھایا ہے, ٹریٹمنٹ ہے, لیکن ٹریٹمنٹ ہوگا
تو ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جو پیٹ بھر روٹی نہیں کھا پاتے, وہ اپنی دوائیاں کہاں سے لیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیسے؟ جی, یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے مچھلی کھلائیے اس کو, مرغی کھلائیے, سوپ پلائیے. اب وہ کہاں سے کریں وہ؟ تو وہ ساری پرابلمز آتی ہے. اگر کوئی علاج بھی ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کو اچھا فوڈ بھی چاہیے ہوتا ہے. پھلوں کی یخنیوں کی سبزیوں کی یخنی کی نوبت آ گئی. تو حالات ایسے کہ ہم تو خرید ہی نہیں سکتے. تو بالکل جی, میں ذرا جاتی ہوں یہ فیملی کے پاس. یہ بچہ ہے نعمان, بہت کم اس کی عمر ہے, جس کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ معصوم ہے بالکل, اس کو اندازہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے زندگی. اچھا, السلام علیکم جی, میں ان کے والد صاحب سے بات کروں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چاچا کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بچہ ہے, یہ ہے گھر والی فوت ہو گئی. اچھا, ایک بیٹی ہے. یہ آپ کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. بس یہ آپ کے 2 بچے ہیں آپ کے؟ بس. اچھا, اس کو بچے کو جب یہ پیدا ہوا تھا, اس کو تب کوئی پرابلم تھی نعمان کو؟ چلتا تھا تب یہ 2 سال پہلے ابھی چھوڑ دیا اس نے. پہلے چلتا گھومتا تھا, ابھی اس نے چھوڑ دیا. پیشاب ہم موٹے میں کراتا ہوں, بیٹی کرا دی ہے, کرایہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کھانا ہے اتنا بات کرتے ہوئے سانس چڑھا ہے, میں تو آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوں کہ تو آپ خود صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کوئی کام بھی کرتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ گزارا کرتے ہیں؟ ایک کھانا یا ٹائم ایک کھانا ہی ہے. آپ ان کی بیٹی ہیں, مجھے بتائیں کس طریقے سے آپ لوگ گزارا کرتے ہیں؟ یہ تو چاچا بیچارے تو جو بات کرتے ہوئے ان کو اتنا سانس چڑھ جاتا ہے کہ مجھے سوال پوچھتے ہوئے ان سے تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں پھر؟ آپ کے پاس ہے مائک؟ جی, میرا ایک ہی بھائی ہے, ابو اور بھائی میرے ساتھ رہتے. میرا شوہر جو ہے وہ ٹھیلا چلاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کرائے پہ بیٹھے ہیں, گزارنے ہمارا ہوتا صحیح سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کس طریقے سے بھی ڈاکٹر, آپ لوگ ڈاکٹر کو دکھائے, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں نعمان کے بارے میں؟ اس کو دکھایا, بہت علاج پیسوں کے بولے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. کتنے پیسے؟ اور آپ کے والد صاحب کے بھی علاج کے آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس؟ دمے کی بیماری ہے, ٹی بی کی ہے, اس کی بھی. یہ بس پمپ پہ دوائی پہ چلتا ہے, یہ نہیں ہوتے تو پھر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. نواشا لے کے گیا اس کو. ہاں جی, نواشا. اچھا, نواب شاہ بولے 3 لاکھ خرچ کروں گا, صحیح ہو جائے گا. 3 لاکھ کا خرچ ہوگا. ہاں, صحیح ہو جائے گا. مشین میں ڈالیں گے, پیروں پہ کھڑا ہو گیا, داخل ہوگا. پیسے لے آیا چاچا, پیسے ہے نہیں, سی ٹی اسکین ہوگا, پیسے نہیں ہے. تو نعمان بات کرتا ہے؟ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. نعمان گلا بیٹھنا. کتنے سال کا نعمان؟ 10 سال کا. 10 سال کا. بولتے ہو کیا نام ہے؟ بدھائش نعمان. دیکھیے مدیہ, اس کے چہرے پہ تو وہی مسکراہٹ ہے جو کسی بھی ایک نارمل بچے کی چہرے پہ ہوتی ہے, کہ وہ معصوم بچہ ہے, اس کو اندازہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن چونکہ باپ اس قدر بیمار ہے, میں ان کے اس پیارے سے بچے کے باپ کی حالت دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ان کو علاج کی ضرورت ہے خود سے, اور وہ کچھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, وہ آدمی کچھ کما سکے گا تو بچے کو شاید کھلا سکے بہتر. وہ بھی بیمار, اپنی بیٹی کے گھر میں رہ رہا ہے, بچہ بھی بالکل ایک محتاج بن کے رہ گیا, تو یہ کون سنبھالے گا اس خاندان کو؟ مجھے تو بس اللہ کی اس میں کیا کہیں گے جمیل بھائی. آپ دیکھیں کہ باپ بھی بیمار, بیٹا بھی بیمار, اپنی بیٹی کے گھر میں رہ رہا ہے, لوگوں کے کیا آپ کہیں گے ہمارے لوگوں کو؟ میں ایسا کروں کہ انسان جو ہے انسانیت کو دکھی اور تکلیف میں دے کر اسے مدد کرنا چاہیے. اور اس بچے کا ٹریٹمنٹ جس طرح سارم بھائی نے کہا, ممکن ہے کہ میرے خیال میں اس کو نروس کی پرابلمس ہیں کچھ, جس کی وجہ سے اس کو اسپائن سے آگے کوئی نرو پراپر سپلائی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے آنکھیں اس کی ٹانگیں جو ہے وہ ہو گئیں. تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, کچھ سرجری, چھوٹی چھوٹی سرجریاں 5-8 ہوتی ہیں, جس کے بعد یہ. اور مجھے رشین ڈاکٹر سے وہ تو پولیو کے مریض کو بھی کھڑا کر دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں کچھ 15 سال پہلے آئے تھے, اس کے بعد پھر دہشت گردی عروج پر پہنچی تو وہ شاید غالباً چلے گئے. تو یہ ٹریٹمنٹ ہمیں وہاں سے امپورٹ کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور ان سب کا علاج ہونا چاہیے. لیکن اس فیملی کی سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. اور اگر کوئی صاحب حیثیت, صاحب ثروت ہے, صاحب دل ہے, اور جس کے بعد اپنے بھی بچے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو جب کھیلتا ہوا دوڑتا ہوا دیکھے, تو اس بچے کی معذوری اسے ضرور یاد آنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے جمیل بھائی نے, بہت اچھی بات کی. تقی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی, بچوں کے حوالے سے بطور خاص یہ حکم ہے کہ بچوں کی جتنی انسان مدد کر سکتا ہے اور ان کی اصلاح کر سکتا ہے, ان کو اچھی زندگی فراہم کر سکتا ہے, فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ابھی بہت زندگی گزارنی ہے, بہت سے نیک اعمال کرنے ہیں, دنیا میں بہت سے کارنامے دکھانے ہیں.
اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، کہ ہم ان نام اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جو تم نے ابھی انجام دے دیے ہیں، اور اس کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جس کے آثار باقی ہیں، سبحان اللہ، اور وہ تمہارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. صدقہ جاریہ ہوگا، بالکل صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اگر یہ بچہ آپ کی وجہ سے صحت حاصل کرتا ہے، تندرستی حاصل کرتا ہے، اچھی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اور معاشرے کے اندر کردار ادا کرتا ہے، تو یہ جو نیک کام کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب بھی بڑی اعمال ہے. بچوں کی مدد اس لیے بھی کرنا ہے کہ عمران بھی کہ بچہ بڑا ہو کے جب کوئی کیونکہ اس کو بھی آگے نیک کام کرنے ہیں، یہ کتنی اچھی اپروچ ہے سوچنے کی جب کسی کی بچے کی مدد کرے تو. قرآن پاک میں جب کل قیامت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ الی آخرہ، کہ کل قیامت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ایک ناکامی کی علامت ہوگی، تو قرآن خود ذکر کرتا ہے ایمان نہیں تھا ان کے پاس، اور ساتھ ہی جو سب سے پہلی بیماری ذکر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ خود آپ نہیں کسی مسکین کا، غریب کا، یتیم کا بھلا کر سکتے، کم از کم دوسروں کو ترغیب تو دے سکتے. ترغیب دے دیں. تو ہمیں ضرور ترغیب دینی چاہیے، اور یہ تصور باندھنا چاہیے کہ یہی بچہ اگر میرے گھر میں ہوتا اور اس معذور شخص کی جگہ یا بیمار شخص کی جگہ میں ہوتا یا مجھے اپنی بیٹی کے گھر میں رہنا پڑ جائے تو میرے کیا جذبات ہوں. اللہ اکبر. تو بجائے کسی کا مذاق اڑانے کے ہم دوسروں پہ رحم کھائیں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو پھر آسمانی نظام حرکت میں آتا ہے، پھر وہ رحمت برکتیں آتی ہیں کہ دنیا مثالیں دیتی ہے. تو اس لیے خوب بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے. بالکل صحیح. سالم بھائی آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ فیصل بھائی بات یہ ہے کہ سپورٹ کرنی چاہیے. باپ بیٹا جس کنڈیشن میں یہ کسی سگنل پہ کھڑے ہو جائے نا جا کر کے تو 3-4 ہزار روپے بھیک ضرور مل جائے گی. آج کل تو ایک مافیا ہے. میں بھی وہاں جانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں بچے کو تھوڑا قریب سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اور سارے میں اپنے بڑی اچھی بات ہے کہ آج کل تو مافیا بن گیا ہے پورا. یہ چاہیں تو جا کے بھیک مانگ سکتے ہیں لوگوں سے، یعنی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک سلسلہ بن گیا بھیک مانگنے کا، تو ہمیں اس کو تو نگیٹ کرنا ہے. اگر ہم لوگ بڑھ کے مدد نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ سڑک پہ آئیں گے نا لوگ. جی کیا کہیں گے آپ سارے میں بتائیے. تو بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آگے بڑھیں، اس کی مدد کریں. اس کا ٹریٹمنٹ ہے خود سے کرا دیں، نہیں تو ہمارے تھرو کرا دیں، اور اس کو منتھلی سپورٹ کر دیں. اور بیٹی کیا بھلے رہے، لیکن اگر باپ کی جیب میں پیسے اور بیٹی کے گھر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ادھر ایک عزت سے رہ سکتا ہے وہ. تو میرا خیال ہے کہ لوگ سپورٹ کریں گے تو ضرور بہتری آئے گی. میں جمیل بھائی ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. میں قریب سے میرے بھائی جو ہیں ہمارا، کیونکہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا چونکہ حصہ ہے یہ آدمی، تو یہ ہمارے میں سے ہے نا، یہ پاکستانی بھی ہے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی ہے. سب سے بڑی بات ہے. اور رمضان کے یہ 10 دن جس کو ہم اعتکاف کے دن کہتے ہیں شروع ہو رہے ہیں آج. اچھا کتنی ہم نیکیاں کمانا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوافل ادا کریں، قیام اللیل کریں، قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہمارا روزہ بہتر ہو. لیکن یہ جو نیکی ہم روز چل کے سامنے لے کے آتے ہیں لوگوں کے، تو میرا بھائی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے. میں نے ابھی دیکھا ہے کہ یہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس طرح کا آپ کو کمزور محسوس ہو رہا ہے. اور ان سے میں بھی ان کے اوپر چونکہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کے، تو ان سے سانس نہیں لیا جا رہا. اتنی تکلیف میں ہے یہ بھائی. لیکن یہ ہمارے پاس چل کے آئے ہیں صرف اس لیے کہ میں اور آپ مل کے ان کا یہ جو پیارا سا بچہ ہے اس کی مدد کر سکیں. اور یہ اچھا ایک بات، اسکول جانے کا دل کرتا ہے؟ چلو یہ اسکول جانے کا دل کرتا ہے؟ پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پڑھنے کا دل نہیں کرتا. کیا دل کرتا ہے؟ کھیلنے کا دل کرتا ہے. کھیلتے ہو وہاں گھر پہ کس کے ساتھ؟ دوست ہے؟ کوئی دوست ہے؟ پیارے معصوم بچے کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو ہاتھ اور پیر ہیں وہ کچھ تھوڑے سے جس طرح کمزوری سے ٹیڑھے ہو رہے ہیں. سارے بھائی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے چلنا ہی چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات ہوئی آپ نے کسی؟ نہیں، ابھی یہ جو ہے نا مسلسل کیسز روز کی بنیاد پہ آ رہے ہوتے ہیں. اب ان کا ٹریٹمنٹ جو ایمرجنسی نہیں ہوتی تو اس کو عید کے بعد پھر کراتے ہیں، کہ رمضان میں جو ہے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، عید کے بعد شروع ہوتا ہے. تو ابھی ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ عید کے بعد شروع ہوں گے سب کے. پھر اور آپ اپنے اون پہ بھی کرائیں گے کوئی؟ لیکن یہ دکھایا ہوا ہے کہ اس کا علاج ہے تو علاج ہے تو وہ علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. سارم بھائی کے نمبرز چل رہے ہیں اسکرین پہ اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. آج ہم چونکہ فتح مکہ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم بار بار یہ بات آج کے شو میں ہم نے کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ ان کی بیٹی جو ہیں
وہ اپنا گھر چلائیں یا اپنے باپ کو سہارا دیں یا اپنے چھوٹے بھائی کو سہارا دیں. تو یہ میرا آپ کا کام بنتا ہے کہ یہاں پہ آگے بڑھیں اور ہم ان کی مدد کریں. اگر آپ لوگ فون کرنا چاہتے ہیں فون کیجئے, آپ لوگ کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو سالم بھائی کی ویب سائٹ پہ جائیے. یہ NGO ہے جو بہت سے جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کا سہارا بنتے ہیں. اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے. جمیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جمیل بھائی. میں یہ کہوں گا دیکھیے ماہ رمضان ہے, ہمیں دیگر عبادات کا حکم دیا گیا ہے, وہیں اس رمضان کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے, ہمدردی کا مہینہ. تو میں سمجھتا ہوں اس مہینے کے اندر اگر کوئی ہمدردی کرتا ہے اس کا ثواب بھی اللہ 70 سے 700 گنا بڑھا دے گا. تو رمضان المبارک میں آگے بڑھ کر آئیں, یہ انشاءاللہ آپ کے پورے سال میں رزق کی وسعت کا سبب بن جائے گا. اور جمیل بھائی نمبر کی گیم میں تو ہم پڑھتے ہیں, مطلب اللہ پاک تو جتنا دیتا ہے وہ نمبرز کی اس میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ نمبرز اس کیپیسٹی مطلب بڑی اچھی بات کی بدیا جتنے بھی غریب غربا ہیں. ویسے تو مجھے ایک بات علامہ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہا یہ جاتا ہے بہت سے لوگ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں, ایک تو مجھے یہ آج کلیئر آپ کریں کہ زکوٰۃ صرف کیا رمضان کے مہینے میں لوگ نکالتے ہیں, کیوں انتظار کرتے ہیں؟ عام دنوں میں تو دے سکتے ہیں نا, پورا سال انتظار کیوں کرتے ہیں پھر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے اور سال مکمل ہونے والا ہو اس سے پہلے زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. تو اگر کسی کا سال رمضان سے پہلے مکمل ہو رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکالے. تو رمضان کے اندر کوئی بطور خاص حکم نہیں آیا, جیسے روزے کا حکم ہے کہ وہ رمضان میں رکھے جائیں, تو زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہو کہ وہ یہ رمضان میں نکالی جائے. لیکن لوگوں کی ایک نیت اس کے اندر بھی بھلائی کی ہوتی ہے کہ رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے تو وہ ویٹ کرتے تو ہم اگر زکوٰۃ کو بھی اپنی ٹرانسفر کروا لیں رمضان کے مہینے میں تو وہ بہتر ہوگا, تاکہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب بھی بڑھ جائے. تو اس لیے ایسے نکالتے ہیں. لیکن ایک اور چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ روایات کے اندر ایک بڑا عجیب مفہوم آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ اس کوشش کے بعد مریض ٹھیک نہ بھی ہو, اس کوشش کی وجہ سے پروردگار اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرے گا کہ کیوم ولدتہ امہ, جیسے وہ بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا, ایسے اس کے گناہ اتنا بڑا اجر ہے. چاہے اس نے کوشش کی ہو اور اس کے بعد نتیجہ نہ نکلا ہو, کوشش کرنے پر بھی پروردگار. آج ہم سب کو ہم اپنے طور پہ بھی کوشش کریں گے, اور میں لوگوں سے بھی یہاں پہ گزارش کروں گا بار بار کہ جو بھی ہمیں یہ 30 دن رمضان کے ملتے ہیں آپ کے ساتھ انٹریکشن کے, اور اس 30 دن میں ہم 30 فیملیز تو لے کے آتے ہیں یہاں پہ, اگر ان 30 فیملی میں سے کسی ایک فیملی کا بھی کچھ ہماری وجہ سے آپ کی وجہ سے ہو جائے تو سوچیں کہ جو علامہ صاحب نے مثال دی, دنیا اور آخرت بدل جاتی. اچھا, کیونکہ اعتکاف کا بھی سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, تو مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, تو جو اعتکاف ہے لوگ جانتے تو ہیں, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس پہ روشنی ڈالیں. شاعر کیا خوب کہتا ہے حسن بھائی, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھتا ہے, کبھی بھوکھا رہتا ہے, کبھی اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے, کیا کہنے, اور کبھی اس کے گھر پہ جا کے ڈیرے لگا لیتا ہے. ماشاءاللہ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے. صحیح بات. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ ابعدہ اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق. جو انسان ایک دن کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے بہن, تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک خندق کا دوسری خندق کے درمیان فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا, تمام نیکیاں کرنے والا شخص ایک طرف, اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے وہ سارے کا سارا پیکج چل رہا. سبحان اللہ. وہ سویا بھی ہوتا ہے تو اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے, وہ کھا پی بھی رہا ہے تو وہ بھی عبادت لکھی جا رہی ہے, وہ ذکر تسبیح کر رہا ہے, حتیٰ کہ شب قدر بھی اسی میں آنی ہے, اور کسی کو شب قدر نصیب ہو یا نہ ہو اس شخص کو ضرور شب قدر نصیب ہو. سبحان اللہ. لیکن اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ جن 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہے اس سے سب سے پہلے توبہ کرے. بہت اہم بات, نشے سے, ٹھیک ہے, والدین کے دل دکھانے سے, بالکل. اور تیسرے نمبر پہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی. آج ہمارا ہر وہ رشتہ دار ہے جس کے پاس پیسہ یا عہدہ ہے, جس کے پاس یہ 2 چیزیں نہیں, ہمارا سکا بھی ہے تو وہ پرایا ہے. اور چوتھے نمبر پہ میں دلوں میں جو نفرت, کینہ, بغض رکھنے والا ہے, اس سے خاص طور پہ اپنے آپ کو ختم کریں. کینہ بغض کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ایک شخص نے کی ہے, سزا اس کی آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں, تو یہ کینے کا جل کے. اچھا عمران بھائی, ایک میں کلیئر چاہوں گا کیونکہ بریک پہ میں جانا, لیکن جانے سے پہلے اعتکاف کیا ہم 3 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم عصر سے لے کے مغرب تک کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں؟ اور وہ کیسے کرنا ہے وہ بتا دیجیے. رمضان کا جو آخری عشر ہے نا سنت اعتکاف, وہ تو 10 دن 10 راتوں کا ہی ہے. باقی نفلی اعتکاف آپ جتنا بھی بیٹھنا چاہیں وہ
آپ کو اجازت ہے ایک لمحے کے لیے بیٹھیں یا ایک دن کے لیے بیٹھیں، سنت اعتکاف وہ 10 دن کا ہی ہے، اور اس لیے 10 دن میں بیٹھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مستقل اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس دفعہ مانگنا چاہیے، یہ جملہ بولتے ہیں اکثر کہ یار وقت نہیں ملتا، وقت نہیں، رب نے اس قابل نہیں سمجھا۔ بالکل اچھی جی، علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اعتکاف ویسے تو سارا سال کبھی بھی کیا سکتا ہے، اور اعتکاف کی کچھ شرائط ہے جس میں سے ایک اہم ترین شرط روزہ ہے۔ روزے سے بھی وہ انسان اور مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ماہ رمضان کے اعتکاف کے فضائل زیادہ ہیں، اس لیے چاہیے کہ انسان ماہ رمضان میں اعتکاف کرے۔ پھر رمضان کے اندر بھی جو آخری عشرہ ہے اس کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ حضور صدر کائنات کی سنت بھی یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، تو وہ تو سنت ہے، لیکن جو اس کی واجب مقدار ہے یعنی اس وقت وہ اعتکاف کہلائے گا وہ کم از کم 3 دن ہے فقہ جعفریہ کے مطابق۔ تو 3 دن کم از کم اور 2 راتیں، 2 راتیں اور 3 دن ملا کر یہ آخری کم ترین ہے۔ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ان 10 راتوں میں سے 3 دن کوئی بھی 10 راتوں میں سے سارا سال بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اور مسجد کم از کم شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اور 3 دن اور 2 راتوں کے ساتھ اگر وہ اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ اعتکاف کی بات ثواب پائے گا، اور جتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور خواتین کے لیے کیونکہ وہ تو مسجد میں بھی، خواتین کے لیے بھی اہتمام بعض مساجد میں کیا جاتا ہے، اگر وہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں تو بالکل وہاں پر جا کے اعتکاف کریں۔ اور اگر وہ نہیں جا سکتی لیکن ان کے دل میں حسرت ہے کہ کاش ایسی جگہ ہوتی کہ ہم بھی وہاں پر جا کے اعتکاف کرتے، تو اس نیت کی وجہ سے پروردگار گھر کے اندر کام کرنے کا بھی ثواب گویا اعتکاف کے ثواب کے برابر۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں گے چونکہ بریک کا وقت ہے۔ میں جمیل بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور سارے بھائی آپ کا شکریہ، تقی بھائی آپ کا شکریہ، عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے آنے سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے افطار کی تیاری کا، جس میں آج افطار کے لیے تو نہیں لیکن نازیہ نے کھانے کے لیے جو ہے وہ بڑا زبردست میں دیکھیں چائنیز آئٹم ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بھائی آج آپ نے کیا بنایا؟ اتنی خوشبوئیں آ رہی تھیں پورے سیگمنٹ میں۔ آج میں نے چکن چلی ڈرائی بنایا، اور یہ چائنیز ڈش ہے۔ اس کی میں خاص بات یہ بتا دوں کہ بلیک پیپر میں آپ نے بنایا ہے، بلیک پیپر، سویا سوس میں زیادہ انگریڈینٹس نہیں کہ خاص بات جو بتا رہی ہوں، جو اس کے چکن جو میں نے فرائی کیا ہے نا، وہ آپ افطار میں آپ فرائی کر کے رکھ لیں اور تھوڑی دیر بعد جب کھانے کا دل کرے تو اسی چکن سے آپ یہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے کرسپی، اور وہ جو یہ آپ چھوڑ دیں اگر اس کو اگر آپ ریسیپی میں نہیں ایڈ کریں گے، کیونکہ ہم تو جو کرسپی رہیں گے۔ بیف چلی ڈرائی کھاتے ہیں نا، تو باریک باریک سی وہ ہوتی ہے، اس کی کٹیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی ریسیپی کیا ہے یہ بتا دینا؟ ریسیپی بتا دیتی ہوں۔ اس میں ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے بتایا کہ کرسپی آپ چکن کو رکھ سکتے ہیں، اور وہ بڑا کوئکلی بن جاتا ہے۔ وہ آپ برگر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ چکن ویسے بھی اس کو آپ اسٹرپس بھی بنا سکتے ہیں۔ اور وہ ریسیپی ہے کہ چکن لیا ہے، چکن کو آپ نے سیزن کر دیا ہے ود کالی مرچ، نمک، اور ساتھ ہی اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے سویا سوس اور وینیگر۔ پھر آپ نے انڈا لیا، انڈے کو بھی سیزن کیا ود کالی مرچ، نمک، پھر کارن فلاور لیا ہے، اور اس میں ایک اور مین انگریڈینٹ ڈالتے ہیں جو زیادہ تر ریسٹورینٹس میں ہوتا ہے، وہ ہے چکن پاؤڈر۔ اچھا، بٹ اٹس یور چوائس۔ میں چکن پاؤڈر پرسنلی یوز نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ کہ جب دعوت ہوتی ہے اور لوگوں کو ٹیسٹ ایک ڈفرنٹ دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا چکن پاؤڈر۔ لوگ تو دال میں چکن پاؤڈر بھی ڈال دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنا دیتے ہیں چکن پاؤڈر۔ I personally avoid۔ میں کہتی ہوں جو اپنے کھانے کا نیچرل، میں تو تیل بھی زیادہ نہیں ڈالتی ہوں، میں کہتی ہوں جو چاول جو اپنا نیچرل فلیور ہے وہ الگ ہے، دال کا بھی تڑکے کے بغیر جو اپنا چاول کا تمہارا کوئی نیچرل فلیور نہیں ہے، چاول کا مجھے نہیں، آپ اسے جس دن بوائل کر کے کھائیں گے، اس کا سٹارچ نکال کے کھائیں گے، آپ کو ایک فلیور۔ مجھے اب کوئی بھی چیز تیل والی ہوتی ہے نا، مجھے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے میرا، میں جو اوریجنل ٹیسٹ ہے نا اس کی عادت ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو انہانس کر مطلب نہیں جو ہوا ہوتا ہے، اگر اب نیچرل آرگینک رہتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، ایک میں آپ سے سوال ہے جو بہت مجھے لگتا ہے لوگوں نے ویسے بھی مجھ سے پتہ نہیں کہ مجھے بھیجتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مدیہ کو سوال بھیجیں، میرے سے بھیج رہے ہیں کھانے۔ ان کو لگتا ہے کہ آپ کسی میں کام کرتے ہوں گے، اور میرے پہ لوگوں نے کیونکہ میرے مارننگ کو دیکھے ان کو پتہ ہے کچھ نہیں کرتی، لیکن نہیں مجھے وہ ایک تو مجھے اسکالرس کے ساتھ ایک دو سوال تھے وہ بھی میں بھول گیا، ان سے کرنا نیکسٹ شو میں کروں گا، لوگوں کے سوال مجھے بھیجتے ہیں۔ لیکن مدیہ اور نازیہ، یہ جیسے بیف کی آپ نے بات کی، تو اس کو بیف کو ٹائم لگتا ہے پکنے میں، تو اس کو جلدی اگر پکانا ہو، یعنی کہ کیا بولتے ہیں وہ لفظ کیا ہوتا ہے، گلانے میں، تو وہ کیسے گلاتے ہیں آپ یہ بتائیں؟ اس کے لیے کہ ٹینڈرائزرز آتے ہیں، ٹینڈرائزر آپ وہ لے لیں، پپیتے کا پانی، ہاں بالکل، یہ دیکھیں نا بتا رہی ہیں، پپیتے کا پانی وہ بہت اچھا ہوتا ہے، پپیتے کا جوس آپ اس میں لوگ ہنس رہے ہیں میرے سوال پہ، کچا پپیتا بھی ہے، پپیتے کے پانی سے کیوں ہنس رہی ہو؟
क्यों हंस रहे भाई? ये तो हर एक को पता है। आंटी को माइक दे, आंटी बताएंगे क्या? हाँ, इनको माइक दीजिए, माइक हाँ, दीजिए। कहा ना कि वो जो मीट टेंडराइजर होता है वो, हाँ कचबा। यार कोई बच्चा नहीं जो उनको माइक पहुंचा देगा? माशाल्लाह, ये रोज होता है। वो देखें, वो नहीं होता पार्सल खेलने वाली गेम होती है, कचरी पाउडर। क्या चीज? कचरी पाउडर। कचरी क्या होता है? कचरी मीट टेंडराइजर। गोश्त गलाते हैं। जल्दी अच्छा मैं ये क्या बात है, नकली चीज डालो गल गया? कोई असली चीज बताओ ना यार। कच्चा पपीता। कच्चा पपीता। चले सारे फिर बोले कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता, कौन बोलेगा सबसे तेज? पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। ये कच्चा पपीता क्या क्या हो गया है? कच्चा पपीता पूरा बोलने को कहा है। कच्चा पापा। ये ले, ये केसरिया की तरफ से आपके लिए तालियां नहीं। अच्छा, किसी और को मिलेगा उनकी तालियां नहीं। अच्छा आगे, कच्चा पपीता पक्का पपीता के नाज़िया गल गया। एक और चीज, मैं एक चीज बता दूं जो खवातीन के लिए शायद पता हो नहीं पता हो, जो चिकन या बीफ या मटन, उसकी कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने उसका जरा सा भी रेशा गलत काटा तो वो देर से गलेगा। दूसरी चीज, अगर बीफ गलाने के लिए होता है कि एक स्पेसिफिक आपके कुछ बीफ के पीसेस होते हैं जिनको आप अगर पतला और उनके रेशे के जरिए अगर आप काटें तो वो बारीक बारीक काटेंगे तो वो जल्दी गल भी जाएंगे। और जिस तरह मैंने ये तरीका बताया ना, ये कॉर्नफ्लावर और उसका अंडे का, उससे भी वो, लेकिन वो हैवी फ्राई होगा, मतलब फुल जो है ना, फिर वो ज्यादा तेल में फ्राई होगा वो बीफ, फिर गल जाता है, फिर वो जल्दी गल जाता है। बट अगर आपने आपने सालन बनाना तो फिर क्या देर लगे? नहीं, सालन में तो मैं पर्सनली अगेन मैं बहुत ज़्यादा मैं ओल्ड स्कूल थॉट से चलती हूँ। मैं तो 2-3 घंटे गलाती हूँ। मैं कोई प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बल्कि मट्टी की हांडी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मट्टी की हांडी में बेसिकली उसका जो इंग्रेडिएंट सही सुगर नहीं, क्योंकि मैं जायके के साथ साथ मुझे ये होता है कि जायके से ना, मैं देखिए जायके के मामले में टची हो जाती थोड़ी बहुत, जबकि एक एक चीज की नहीं, आप मटकोला बनाते हुए भी इसमें इस पे अलग ये अलग सब अलग। अल्लाह, ये रेस्टोरेंट खोल रही है ना। हाँ, ये रेस्टोरेंट है। मैं मुझे ऐसा बंदा मैं कहूंगी चलो के बाद सुड़ करके फौरन पी जाओ, पर नहीं। और नहीं, अब मदिया ये करेगी कि सब कुछ बीच में फेंकेगी, चूल्हा आग जलाई पका लो यार। मैंने कहा पेट आज घर में कौन ऐसे करता है कि सब कुछ डाल दिया और उसको पका लिया? आप करती हैं? आप सब कुछ ऐसे ही पका लेती हैं? ये तो गुस्से में आ गई आपकी बात पे, वो जो उनके साथ बैठी है वो गुस्से में आ गई। कैसे कौन करता है ये? आप क्या लगते हैं? कुछ नहीं। आप कैसे पकाते हैं? जरा इनको माइक देना यार, ये माइक दीजिए। घर में इतने सारे लोग होंगे तो ऐसे ही बनेगा, मेरी तरह नखरीला खाना वगैरह सब कुछ डाल के पका सकते हैं एक साथ। सारा कुछ एक ही डाल के बस जान छुड़ाओ। काम होता है, ऐसे होता है। नहीं, आप पका सकते हैं गोश्त वगैरह। ठीक है भाई, फैमिली मेंबर्स बहुत होते हैं। ये रखिए केसरिया की जानिब से तालियां बजाइए। अच्छा, आप दोनों आपके साथ हैं? आप दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, रिश्ता है? नहीं, आप माशाल्लाह इंसानियत का गहरी बात। आप माशाल्लाह ऐसे तैयार हो कि दुनिया जैसे आज ईद है। नहीं तो अच्छी बात है, हंसने वाली क्या बात है? आप मजाक नात पढ़ सकती हूँ मैं। नात पढ़ सकती हूँ? नात पढ़ दीजिए, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। आप ना इतना नेका करीम से पूछ क्यों रही हैं? पढ़िए। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, अपने बहुत शुक्रिया। और कौन पढ़ना चाह रहा है? अरे वाह यार, ये क्या कपड़े हैं, जरा देख लें। इधर आ जाओ, इधर जल्दी से। ये देखो भाई, ये तो इतनी प्यारी गुड़िया भाई। ओ अल्लाह मियां जी। अच्छा, साथ में इसने अपने प्रिंसेस ने अपना वो ताज भी पहना हुआ है, ये भी तो देखे ना। अच्छा, गिफ्ट चाहिए? इतना प्यारा यार गिफ्ट चाहिए? ये चाहिए? ये नहीं चाहिए? अम्मी कौन है इसकी? अम्मी कह रही ले लो, वो साथ कह रही नहीं चाहिए। आप क्या करें? अच्छा, फुप्पो कह रही है नहीं, वो मुझे कह रही मुझे फुप्पो चाहती है, मुझे मिल जाए गिफ्ट। फुप्पो को अम्मा, अम्मी बताओ, दे दूं गिफ्ट? दे दे भाई, क्यों नहीं? इतना प्यारा बच्चा है। चलो भी क्लैप लो, शाबाश। अच्छा जी, के लिलन की जानिब से हम इनकी फुप्पो को भी गिफ्ट दे देते हैं ताकि वो नाराज ना जाएं। ये लीजिए, तालियां बजा दीजिए। जानान का गिफ्ट ये रख लीजिए। और ऐसे जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं उनके लिए भी होना चाहिए। देखो यार, एक तो भाइयों को पीछे बिठा देते हैं।
پھر حقوق کی بات کرتے ہیں سارے. یہ دیکھیں ہر روز لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے بھائی, ہم لیڈیز سیکنڈ نہیں ہو سکتا. خواتین آگے بیٹھی. میں کہتا ہوں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, آپ نے تھرڈ کیا ہوا مین آدمیوں کو. لیڈیز فرسٹ, لیڈیز سیکنڈ, لیڈیز مین تھرڈ. ہاں یہ لو بھائی, یہ لو, یہ آپ رکھ لیجئے. ہاں جی یہ کون ہے؟ آئیے. اچھا تو پھر تو ایک ہی خاندان میں دے دوں سارے. اماں بھائی ہیں تو کیا کروں. یہ لیجئے, یہ محمدی ایکسچینج کمپنی کی جانب سے موبائل آپ رکھ لیجئے. ان کے لیے تالیاں نہیں بجیں گی. نورے کے لون کا جوڑا میں کسی بھائی کو دوں گا تاکہ وہ جا کے گھر میں, کس کو دوں گا؟ بالکل زبردست. بولو ذرا. بہن کو, سسٹر کو دو گے جا کے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جا لڑکی کو ہی رہا ہے. یہ لیجئے, لائیے بھائی, لائیے لائیے. جا بھائی کے ہاتھ سے. ہاں اچھا, کیسریا, 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 یہ آپ رکھ لیجئے کیسریا. ہاں بالکل وہی ہونے لگا تھا. اچھا جی یہ مجھے دے دیجئے. جی اچھا کیا بول رہے ہیں, دوبارہ بولیں. آپ نے میرے ڈریس کو اپریشیٹ کیا لیکن دیا نہیں مجھے کچھ آپ نے. یہ جی آپس میں, یہ آپ کے ہاتھ میں. مجھے لگا مجھے لگا آپ کے پاس ہے, آپ کو چاہیے. ایسے تھوڑی نہیں, تو انسانیت کے رشتے کی بات. ان کا آڈیشن ضرور لے لیجیے گا, یہ بڑی اچھی. دیکھ انسانیت, ان کا آڈیشن لے لیجیے گا, بہت اچھی نیوز پڑھ سکتی ہیں. میں یہ بتا پڑھنا نیوز یا کرنٹ افیئرز کریں گے. نیوز پڑھنی آتی ہے؟ کیا آتا ہے؟ بس ہاؤس وائف ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے ایکٹنگ کر سکتی ہیں. نہیں وہ شرما رہی ہیں مت, وہ شرما. اچھا ان کو یہ نہیں دیں گے نا پھر خواتین والا گفٹ دو نا, یہ تو مردوں کے لیے ہے. یہ دیکھیں نا آپاز کا, واہ جی واہ, آپاز کا گفٹ یہ آپ کے لیے. تالیاں بجائیے. یہ آپ کے لیے لائیے جی آپاز کا گفٹ. پیچھے وہ ایک اور بیٹھی ہیں بلون کو پیچھے, یہ جی آپ رکھ لیجئے آپاز کا گفٹ. تالیاں بجائیے. ارے یہ لیجئے, آپ بھی ہیں, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ بھی ہیں. یہ رکھ لیجئے آپ. اور یہ جو اتنی پیاری سی گڈی بیٹھی ہوئی آگے آپ نے اسکوٹی, اوہو اتنی پیاری سی ڈال. یہ الفتح کا گفٹ بیٹا. کیسے پکڑو گی. اچھا آگے بتائیے, ڈرنک کی جانے بڑھتے پھر کچھ انعامات تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ڈرنک تو آج مجھے لگ رہا ہے بچوں کو بہت اچھی لگی, میں دیکھ رہی ہوں کوکو پاؤڈر اس میں ڈلا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس ڈرنک کا نام کیا رکھیں گے, آپ بتائیں تو پھر. یہ بھائی چاکلیٹ شیک, چاکلیٹ سمپل. ہاں اس میں جو ایڈ کیا ہے میں نے کوکو پاؤڈر لیا. ہاں کوکو پاؤڈر لیا. کوکو پاؤڈر کو تھوڑا سا میں نے گرم دودھ میں اس کو پہلے مکس کر لیا, اور اس کے بعد اس میں گاڑھا میٹھا دودھ بھی ڈالا اسی کوکو پاؤڈر اور دودھ کے مکسچر کو. پھر کریم لی, کریم دودھ کا مکسچر, ان دونوں کو پھر آپ نے برف میں بلینڈ کر دینا ہے, اور پھر اس طرح یہ شیک جو ہے. اچھا ایک سوال, کوکو پاؤڈر جو ہے وہ ہمارا لوکل ملتا ہے یہاں پہ, یہ عام لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل, اسی لیے میں نے شگری آلریڈی میٹھا ہوتا ہے, شگری ہوتا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں میں نے جو ہے نا گاڑھا میٹھا دودھ ڈالا ہے اور چینی بھی ڈالی ہے. جیسے بہت سے لوگ باہر جا کے شیک آرڈر کرتے ہیں چاکلیٹ کا, اگر گھر میں بنا چاہتے ہیں عام, تو وہ کوکو پاؤڈر کا ڈبے میں کتنے بن جاتے ہیں؟ بہت سارے بن جائیں گے. 50-60 چمچ میں ایک چمچ میں ایک گلاس. اور کیونکہ جو بڑے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ترش پسند کرتے ہیں, تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا کافی ڈال لیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بیکاز ہمارے یہاں کوکو پاؤڈر تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے, اور ہمیں میٹھی چاکلیٹ کی عادت نہیں ہوتی. ہمیں پرسنلی ڈارک چاکلیٹ کی عادت ہے, تو وہ مطلب عام لوگ یہ بنا سکتے ہیں. بالکل, یہ اتنا ایزی, اسی لیے میں نے کوکو پاؤڈر یوز کیا. کوئی آئس کریم, چاکلیٹ آئس کریم سے بھی بن سکتا ہے آرام سے. اچھا ایک اور چیز نازیہ, آج کل وہ کوکیز بھی, آج کوکیز بھی لوگ آج کل بچے ڈالتے ہیں, وہ بہت ڈال دیں. بالکل وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اسی آپ اس میں چاکلیٹ جو ڈرنک ہے اس میں آپ کوکیز بھی ایڈ کر لیں, لیکن بس کوکیز کا مجھے صرف ہوتا ہے جب پیتے ہوئے نا اندر گلے میں لگتا ہے ہلکا ہلکا, وہی تو لوگوں سے مزہ آتا ہے, لوگ کچ کچ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جو ہے جیسے کرش برف ہوتی ہے وہ بھی آ جائے تو برف بھی اس کے اندر ڈالنا جو. اچھا برف کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ ڈرنکس جو ہوتی ہیں اتنی مزیدار نہیں بنتی ہیں. ان کو مجھے یا پھر تو بہت زیادہ ٹھنڈے پانی میں آپ بنائیں, یا پھر یہ کہ برف یوز کریں. اچھا میں ریسیپی کو ایک دفعہ تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کو بنانا ہے کس طرح سے. اس میں صرف اور صرف جو ایڈ کرنا ہے, جس طرح جو ہم نے کرسپی چکن کو بنا کے سائڈ پہ رکھ لیں, پھر آپ نے صرف اس میں جو ڈال رہے ہیں وہ ہے پیاز اور ہری مرچ, اور اس کو آپ نے سوتے کر لینا ہے آئل میں. آئل کے ساتھ سویا ساس, بٹر میں بھی کر سکتے ہیں, زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا. بٹر میں بھی, لیکن بٹر میں نہیں, چائنیز ٹیسٹ نہیں آئے گا کبھی بٹر میں. نہیں, بٹر میں جو آپ کا دیسی ٹیسٹ آ جائے گا, بٹ ناٹ چائنیز. چائنیز دے ڈونٹ یوز بٹر. پھر اس کے بعد آپ نے اس میں یوز کر لینا ہے سویا ساس, ونیگر, کالی مرچ, نمک, اینڈ دیٹس اٹ. اور ہلکے سے کارن فلاور کے ساتھ لے کر اس کو مکس کر کے آپ نے جو ہے جو چکن ہوگا نا اس میں ایڈ. اچھا نازیہ ایک سوال, اگر نارمل ہم جو کھانا بنا رہے ہیں گھر میں, اگر اس میں
چائنیز ٹچ چاہیے ہمیں, تو کیا 2 چیزیں ایسی ڈال لیں کہ وہ ہلکا سا چائنیز لگے؟ میں بتایا چکن, چائنیز کیوبز بھی تو ملتی ہیں. نہیں میں آپ کو بتا چکن پاؤڈر, ناٹ کیوبز از ویری ڈفرینٹ. اچھا کیوبز جو ہیں وہ آپ کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ دیں گے. چکن پاؤڈر آپ نے یوز کرنا. ایون ہم جو یوز کرتے ہیں فرینچ کوزین یا اٹالین کوزین اس میں بھی چکن پاؤڈر ڈال دیتے ہیں, بٹ that's I feel like that's not very healthy. آپ روز یوز نہ کریں. جب آپ ایک آدھا دل کیا کسی مہمان کو بتانا ہو کہ ریسٹورینٹ سے کھانا منگایا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں جیسے چکن چلی ڈرائی ہے یہ ہم اس کو چائنیز میں کریں, بٹ یوزلی ہم تھائی فوڈ میں آپ کو بیف چلی ڈرائی جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ پتہ ہے کیا, آپ ایک دن ریسیپی لے کے ہیں جو بیف چلی ڈرائی ہوتا ہے نا, اوپر سیسمی ڈال کے ہنی, تھوڑا سا ہنی, وہ آپ بنا کے بتائیں. میں نے بنانا تو ہے نہیں لیکن دیکھ کے خوش ہو جاؤں. میں آپ کو بتاؤں وہ ایکچولی آپ کی شکر ہے کوئی فرمائش کی ہے, وہ ایکچولی سیسمی چکن, دیٹ از ناٹ چکن چلی, وہ سیسمی بیف ہو جائے گا, لیکن اس کا بھی ایک علیحدہ نام ہے, اس کا نام جو ہے بیف چلی ڈرائی. بیف چلی ڈرائی, لیکن میں ریسٹورینٹ کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ریسٹورینٹ بس مجھے بتا دے کون سا والا ریسٹورینٹ ہے, کان میں بتا دیجیے گا میں بنا دوں. کے للن کا گفٹ, یہ لیجئے کے للن کا گفٹ, یہ آپ رکھ لیجئے کے للن کا گفٹ, اور کے للن کا گفٹ ایک اور جی یہ کلیپنگ ہونی چاہیے بھائی. یہ لیجئے, ہمیں کیونکہ بریک پہ جانا ہے. مدیہ بریک اناؤنس کیجئے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, جو بریک سے واپس آئیں گے تو ہوگا سیگمنٹ بنو سما کی آواز. تو دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اور روز کی طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی معزز ہمارے سینئر نعت خوان مدد پاکستان کیا جہاں دنیا بھر میں یہ جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, بڑے معتبر ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح سہروردی صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سبیر رحمانی صاحب. السلام علیکم جی. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ اسد بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ کامران بھائی بھی موجود ہے. ویسے تو یہ تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ نعت خوان بھی. اس سیگمنٹ میں سب سے خوبصورت بات جو میں نے خود بھی سیکھی, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم لوگ سیکھنے آتے ہیں, فصیح بھائی ہمیشہ ایک بات پہ زور ڈالتے ہیں, تلفظ پہ. سبھی بھائی بھی ڈالتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لفظ ہمارے ذہن سے سامنے بھی نہیں آتے, نکل جاتے ہیں, جس کو ہم غور بھی نہیں کرتے, اس کی یہ ٹھیک کراتے ہیں, جو کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ ایک ٹیچر ہیں ہمارے جو یہاں پہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں. بھائی میں بنو سما کی آواز کے لیے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں دیکھیں ادارے نہیں ہیں جو پراپر نعت سکھائیں. سما ٹی وی جو بنو سما کی آواز سے یہاں پر سبھی بھائی اور فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے جو سکھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اور پڑھنے والوں کو, تو یہ ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ ہے سما کا, کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ پورا سال نعت خوانوں کی یہاں سے 1 مہینہ تربیت ہو رہی ہے کہ ہم جیسے ثنا خواں بھی ہم لوگ سب سیکھ رہے ہیں, تو ہماری اصلاح ہو جاتی ہے کہ کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے, کون سی چیز نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ ایک بڑی تربیت گاہ ہے سما بنو کی آواز. پیاری بات ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ یہ مانتے بھی ہیں, بڑی ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور سہیل بھائی کو بہت کریڈٹ جاتا ہے بنو سما کی آواز کے لیے. سہیل بھائی کی بہت کاوش ہیں, اور ڈے فرسٹ سے انہوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک چیز کو کروایا ماشاءاللہ. وہ دیکھیں سہیل بھائی کے لیے آڈینس تالیاں بھی بجا رہی ہے. بالکل بہت نیئر بھائی. جی میں چاہوں گا کہ جی آپ کچھ کہنا چاہیے. ماشاءاللہ فصیح بھائی کے جو والد صاحب ہمارے مرشد کریم, انہوں نے پاکستان میں سب سے پہلا نعت کالج ریاض رسول نعت کالج جو 1979 میں جامع بغدادی مسجد میں اس کی بنیاد رکھی, اور آج تک ماشاءاللہ وہاں لوگ سیکھ رہے ہیں. اور علامہ صاحب نے ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے پہلا نعت کالج جو انسٹیٹیوٹ ہے جہاں باقاعدہ نعت سکھائی جاتی ہے, اور آج تک ماشاءاللہ وہاں سے جتنے اسٹوڈنٹ سیکھ کے گئے اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. بہت فصیح بھائی نے, فصیح بھائی کے والد صاحب نے, فصیح بھائی کے بھائی نے, خوبصورت کام ہے کہ یہ فصیح بھائی کے والد اور یہ بھی کریں, پھر سبھی بھائی ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں اور ریسرچ سینٹر بنایا اپنا, اور یوٹیوب پر چینل. جی ہاں بالکل. ہمارے ایم فل کے پی ایچ ڈی کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف جامعات میں, وہ سارے نعت ریسرچ سینٹر سے بہت استفادہ کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ اس کام میں اور بھی برکت ڈالے, قائم و دائم رکھے. آگے بڑھتے ہیں جی, ہمیں ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا بتائیے. احسن بھائی لاہور سے ہیں سیدہ عتیقہ. سیدہ عتیقہ پہلی ہماری جی بسم اللہ کیجئے, بسم اللہ کیجئے, آغاز کیجئے. جی جی بسم اللہ. عشق نبی میرے
عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان بہت اللہ۔ شکریہ بیٹا، سیدہ بہت عتیقہ ہمارے ساتھ موجود تھیں لاہور سے۔ فصیح بھائی آپ سے پہلے ہم کامنٹ لیں گے۔ سیدہ عتیقہ نے بہت اچھا پڑھا، اور یہ الحمدللہ میرا پڑھا ہوا کلام ہے، مائک لگا، یہ میرا پڑھا ہوا کلام ہے الحمدللہ، اور انداز بھی میرا انہوں نے پڑھا ہے۔ بس ایک انہوں نے غلطی کی ہے، جی خواب کو انہوں نے خواب کہا ہے، ٹھیک ہے، واو جو ہے حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ خواب ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خواہش جو ہے خواہش اس میں بھی واو لکھا ہے خواہش، لیکن واو جو ہے حرف ساکن ہے، اردو میں خواہش نہیں بولتے، خواہش، ٹھیک ہے، بہت اچھا، خواب میں ہو جائے بالکل صحیح، تو ماشاءاللہ ہر اعتبار سے بہت اچھا پڑھا ہے، یہ غلطی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے سبھی بھائی آپ؟ آواز بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھا بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہر کلام کے پڑھنے کے بعد اس کا ایک تاثر قائم ہوتا ہے، جیسے فصیح صاحب نے کہا میں نے پڑھا ہے تو اس کا ایک تاثر بنا ہوا ہے، جب استائی لیتے ہیں ہم تو انترا اس سے اوپر آتا ہے اور اسی طرح مضبوط آتا ہے، تو اس بچی نے بہت نیچے تو بہت خوبصورت پڑھا، لیکن استائی کے بعد انترے میں یہ اس فورس کو نہیں لا سکتی جو ریکوائرڈ تھی اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کے یہاں بہت نمایاں چیز دیکھنے میں آئی، جس کی وجہ سے کلام کی فورس کم ہو جاتی ہے، تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ۔ اچھا، لیکن ساتھ میں جو سیدہ عتیقہ ہیں، سیدہ آپ پلیز اپنے کیمرے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کا کوڈ ہے 37 ہے، آپ کا کوڈ ہے 37، آپ پلیز لوگوں سے خود ریکویسٹ کیجئے کہ آپ کو ووٹ دیں۔ جی اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے ان کا، جی بیٹا آپ بولیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر دیجئے ووٹ کی، جس طرح آپ کرنا چاہتی ہیں اپنے انداز میں۔ کوڈ دوبارہ بتا دیجیے۔ 37۔ تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کو اور سماعت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرا کلام سنا، وہ میری آئی ڈی ہے 37، تو آپ لازمی مجھے ووٹ کیجیے گا تاکہ میں بنوں سما کی آواز۔
बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पे नंबर्स भी चल रहे हैं, जो लोग वोट करना चाहते हैं कीजिए, क्योंकि हम हर रोज ये बात रिपीट करते हैं कि आपके वोट करने से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो या तो रह जाएंगे या चले जाएंगे, तो आपका वोट बहुत जरूरी है। और आपको पता है जैसे अभी आज 37, 38 नंबर आज हो जाएंगे, कल इंशाल्लाह 39, 40 भी नंबर हो जाएंगे, और उसमें फिर हम होगा ये कि जिस तरीके से हम 40 होने थे उनमें से 20 को सिलेक्ट करना था, फिर 20 से फिर आगे मुकाबला जो है वो सख्त हो जाएगा, और फिर ये होगा कि एक दिन में तो अभी तो 2 कंटेस्टेंट हैं, आगे जाके एक दिन में हो जाएंगे 4 कंटेस्टेंट। ठीक है, और वो काफी टफ कंपटीशन होगा क्योंकि वक्त भी उनके लिए महदूद हो जाएगा और जल्दी फैसला भी करना होगा। ठीक है, दूसरी अच्छा ये स्क्रीन पे भी आ रहे हैं जो सॉरी असद मुझे क्योंकि स्क्रीन पे हमारा वो चेहरा भी चल रहा है हमारे भाई का जिन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा है, उनके नंबर्स भी चल रहे हैं, आप वोट दें जो बिल्कुल, और जो वोट बार बार हमें कहते हैं कि वोट एक जैसे अमानत होती है, और आप चाहते हैं अगर कोई जीते, आपके दोस्त हैं, जानने वाले आपको आपके पसंदीदा हैं, तो उनके लिए वोट जरूर कीजिए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? नेक्स्ट कंटेस्टेंट भी हमारी हैं लाहौर से फातिमा साहिबा। अच्छा, दोनों खवातीन हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी फातिमा, बिस्मिल्लाह कीजिए। लाहौर से हैं फातिमा। सबसे पहले मशीयत के अनवार से सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्मे कौनो मकां को सजाया गया। वो हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, वो मुहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में हो गैर महदूद भी, माशाअल्लाह ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया गया। बहुत खूब बहुत खूब, जीती रही है, जीती रही बहुत है, अच्छा, माशाल्लाह। बहुत प्यारा। फसी भाई क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह अच्छा पढ़ा फातिमा ने जी। एक एक लफ्ज़ उनका समझ में आ रहा था,
لہن بھی بہت اچھا تھا, ادائیگی بھی بہت اچھی تھی, اچھا پڑھنے کی بہت اچھی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور جس بات پہ آپ نے پرسوں ایک بات کہی کہ ہے کو اگر ہے پڑھنا ہے یا تو اس طرح دونوں لفظ ادا کیجیے یا ہے. اب انہوں نے تینوں محمود, احمد, محمد تینوں میں انہوں نے بڑا پیارے انداز میں انہوں نے بولا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک ہیں, جی جی تو اس میں تو یہ ان کو اس طرح پڑھنا چاہیے اور بڑا خوبصورت ادا کیا. جی ماشاءاللہ فاطمہ نے ایک تو جس کلام کا انتخاب کیا, جس دھن کا انتخاب کیا, اس کو پڑھنے میں بہت ریاضت کی ضرورت ہے. حالانکہ خرج میں ان کا گلا بنا ہوا نہیں ہے ویسے, لیکن انہوں نے جس سہولت سے اس کو ادا کر کے دکھا دیا اپنی سطح پر, وہ خود ان کے جذبے, ان کی محنت, ان کی لگن کی اچھی غمازی کرتا ہے. اور باقی بھی اوپر بھی ماشاءاللہ انہوں نے کچھ کام الگ لیے جو بہت خوبصورت تھے اور بڑی مشکل نعت ہے پڑھنے کے اعتبار سے بھی, اور اس میں بہت رچا کر پڑھا, سنبھال کر پڑھا. حالانکہ آواز کا اسٹروک آخر میں جا کر تھوڑا ویک ہوتا ہے, ان کے یہاں بھی تھا, لیکن اس کو بھی جو اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے نا وہ اتنا نرم کر کے نکلتا ہے کہ وہ پکڑا ہی نہیں. اچھا فاطمہ, جلدی سے آپ کیمرے کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ آپ کا آئی ڈی ہے 38, تو لوگوں سے ضرور اپیل کیجئے کہ وہ آپ کو ووٹ کریں. جن لوگوں کو میری نعت پسند آئی اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بنو سما کی آواز کا حصہ بنوں اور فائنل تک پہنچوں, تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا آئی ڈی ہے 38, تو آپ سب مجھے ووٹ کریں. آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے ووٹ کا بہت بہت شکریہ, اور یہی آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ویری نائس بیٹا, ماشاءاللہ, ویری نائس, ویری نائس جناب. بیٹے بھی اتنا صاف کلام ان کا, اتنا صاف ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ ہوسٹ بھی ہے. جی جی بالکل, وہی بولنے کا انداز بہت اچھا. اچھا جی, یہاں پہ ہمیں چونکہ ایک بریک کا وقت ہے, تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں گے, پھر واپس آئیں گے. بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز رمضان کا سما میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک. کہتے ہیں بنو سما کی آواز کا سلسلہ جاری ہے, اور آپ کے ہاں بہت سے پاکستان کے شہروں میں روزہ افطار بھی ہو چکا ہے, کراچی میں ابھی کچھ وقت باقی. آج ہم فتح مکہ کی بات کر رہے تھے, اور ایک واقعہ جو ہم نے سنا بھی اور ہماری نظر سے بار بار گزرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف دیکھیں کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے لوگوں نے کس کس طرح سے بدسلوکی کی, اور کفار اپنے آپ کو ان سے کتنا اونچا سمجھتے تھے اور ان کے مقام کو کتنا نیچے گراتے تھے کہ یہ کیا. لیکن جب فتح مکہ کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ تم آزان دو, اور کس طرح ان کی شان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچی, تو یہ شرف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ جب جناب بلال کا جو لہجہ تھا وہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اچھا یہ ورڈز جو ہیں وہ تھوڑے سے منس کر جاتے ہیں, تو کوئی جو آس پاس کے لوگ تھے وہ اکثر ان کا ورڈ تھوڑا سخت ہے لیکن وہ اکثر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں انہوں نے اذان نہیں دی, ان کا کہ یہ تو جو ہے یہ لفظ ہیں کچھ کے کچھ بھی بولتے ہیں کیونکہ بتاتے تھے, تو سورج ہی نہیں نکلا. یہ شان ہے, یہ شان ہے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو سوچے جس کی غلام کی اگر یہ شان ہے کہ اگر اسے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا, تو آقا کی کیا شان ہوگی, کیا شان ہوگی ہمارے رحمت للعالمین کی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے تو اجازت دیتے ہیں, آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے آباد رہیے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ شروع ہی ہم درود سے کرتے ہیں اور اختتام بھی ہم نعت پاک سے کرتے ہیں. سبھی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سبھی بھائی. جی بسم اللہ. سبھی بھائی اسد نے ایک نعت یاد دلا دی ہے, مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا, مستند ہو
शब रोज़ रहूं महवे सलामी आका मैं शब रोज़ रहूं महवे सलामी आका दूर जाप के नालन से रखे